السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ اب سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ ان سب کے لیے ہے جو زندگی کے سفر میں مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کر کے بھی کچھ نہیں بدل رہا، تو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو آپ کی زندگی کی راہ بدل دے گی۔ بس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میرے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بات آپ کی زندگی میں روشنی بھر دے۔ دوستو، زندگی ایک ہی طرح سے نہیں چلتی، کبھی آسان دن آتے ہیں تو کبھی مشکل۔ یہ زندگی کسی کے لیے بھی حلوہ نہیں رہی کبھی بھی، یہ ہمیشہ پہلے اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی آسان بننی پڑتی ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ آسان ہوتی ہے، ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ جب مشکلیں آئیں تو آپ گھبرائیں نہیں، جب آسانی آئے تو اللہ کا شکر گزار ہو جائیں، عاجز ہو جائیں کہ آپ پہ کبھی بھی ویسا وقت دوبارہ نہ آئے۔ زندگی میں کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آسان ہو گیا ہے، بہت ایزی لائف ہے، بہت ٹھنڈی میٹھی سی ہے، لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچیں نا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ سٹیپ ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو ہمت دینی ہے، ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکیں۔ تو آپ نے اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں لاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہوتا ہے نا، وہ بہتر نہیں ہوتا، بہت بہترین ہوتا ہے۔ اور اس کی پلاننگ، اس کی سوچ، اس کے جو ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے وہ اتنا بہتر ہوتا ہے اور وہ ہمیں ضرور نوازے گا۔ اس پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے۔ قرآن پاک میں بھی جیسا کہ ارشاد ہے نا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، محنت سے جی بالکل نہیں چڑھانا۔ کوئی بھی چیز آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا، اٹھنا ہوگا آپ کو، اور ابھی سے محنت کرنا ہوگی، پھر ہی آپ یہ کر پائیں گے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے، آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گی۔ ڈیلی کی ویڈیو آئے گی ولاگ میں، اور آپ کو موٹیویٹ کروں گی۔ آپ کی زندگی ایک ماہ بعد دیکھیے گا کس ڈگر پر ہوگی، انشاءاللہ بہت بہترین، بہت اچھے سے۔ ساتھ ساتھ میں ریسیپیز جو بنا رہی ہوں آپ وہ بھی دیکھا کریں، سمپل سی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ اچھی بنا لیتی ہوں تو کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو بھی ضرور بتا دیجیے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ 3 سمپل باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، شکر گزار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، تو آپ اس وقت یہ سوچئے، نیگیٹیو نہ ہوں، صرف شکر گزار بنیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے نا، وہ بہتر نہیں، بہت بہترین ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے، ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر گزاری کرنی ہے، کفران نعمت نہیں کرنی، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ شکر کرنے سے مشکلیں کم ہوتی ہیں، رزق ملتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے۔ ناشکری کرنے سے جو ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ سب سے دوسری بات یہ ہے کہ کنسسٹنسی رکھیے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ایک دن کے لیے کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ بس میں نے آج کیا، کچھ نہیں ہوا، میں اب دوبارہ نہیں کروں گی، نہیں۔ ایک دن کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، انہیں روزانہ دہرانے سے بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ روز تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے ہیں، تو ہم ایک دن قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہم ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم نہیں کر سکتے نا، تو ہم روز تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیج کر کے بھی پڑھیں گے نا، تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسے شروع ہی نہیں کریں گے اور ایک دن پڑھ کے کہیں گے لو قرآن پاک تو مجھ سے ختم ہی نہیں ہوا، تو کیسے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے؟ تو اس لیے روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا، روز تھوڑا تھوڑا لکھنا، کچھ روز تھوڑی تھوڑی کوشش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ مثال ہے نا کہ کسی پتھر پہ اگر پانی مسلسل پڑتا رہے نا تو اس میں بھی دراڑ آ جاتی ہے۔ تو زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے، ہمیں سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ سوتے ہوئے زندگی آسان نہیں ہوگی، بس خواب دیکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے صرف محنت کرنی ہے، اور محنت کے لیے کیا کرنا ہے؟ کنسسٹنسی رکھنی ہے ہمیں، اپنی محنت جدوجہد کوشش کو برقرار رکھنا ہے، پھر ہی ہم کچھ حاصل کر سکیں گے نا۔ اور تیسری بات، پازیٹیو سوچنا ہے، ہم نے نیگیٹیو نہیں ہونا، ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچنی جو نیگیٹیو ہو، کیونکہ زندگی وہی کچھ ہمیں واپس دیتی ہے نا جو ہم سوچ رکھتے ہیں۔
جو ہم اسے دیتے ہیں، اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے تو ہمیں زندگی میں بھی اچھا ہی ملے گا۔ اگر ہم نیگیٹیو ہوں گے، نیگیٹیو سوچیں گے، نیگیٹیو باتیں کریں گے، نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیگیٹیو انرجی ہی پیدا ہوگی نا، تو زندگی بھی ہمیں وہی کچھ لٹائے گی۔ تو ہم نے اچھے خیالات رکھنے ہیں۔ جیسا کہتا ہے نا کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو بھی کرنا ہے نا، جب ہم سوچ اچھی رکھیں گے، صاف پاکیزہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور صاف اور پاکیزہ چیزوں سے ہی نوازیں گے۔ ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا جس سے ہم گھبرائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیے اور میری ان باتوں کو ضرور نوٹ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور میں بھی دل سے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، میری تمام بہنوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے اور وہاں سے انہیں رزق عطا فرمائے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ مزید اس طرح کی اچھی اور پازیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ کو اچھی وائبز آتی رہیں، ہم آپ کی سوچ بدلتے رہیں۔ روزانہ اس طرح کی کوئی بھی آپ پازیٹیو بات سنتے ہیں نا تو اس کا اثر دن بھر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرا ہی ولاگ دیکھیں یا میری ہی بات سنیں، نہیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جب بھی میں اگلی اپنی موٹیویشنل کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ اور ادھر ہم بنا رہے تھے گریوی، اور یہ صبح مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے اس طرح سے رات کو مسالہ بنا کے نا سالن کے لیے گریوی ریڈی کر لیتی ہوں، پھر جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بنا ہوا اسے فریز کے اوپر رکھ دوں گی اور صبح نکال کے جب میں اس کا کھانا ریڈی کروں گی تو بہت جلدی بن جائے گا، ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں نا جو کہ ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔